میری تقریر کا ہے ابو طالب سے دشمنی. بولو تو صحیح، کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ اتنے کائنات ارض و سما کے اندر اللہ کے دشمن نہیں جتنے ابو طالب کے دشمن ہیں. جہاں میں غلط کہوں آپ کا حق بنتا ہے مجھے ٹھوک دینا، کیونکہ آپ ممبر کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا مالک آپ کو سلامت رکھے. پریشان ہو کے نہیں، حیران ہو کے نہیں، محبت بڑے انداز سے چند منٹ کی نوکری ہے، قبول فرمائیے گا. اتنے رسول خدا کے دشمن نہیں جتنے حضرت ابو طالب کے دشمن ہیں. اتنے علی المرتضیٰ کے دشمن نہیں جتنے جناب حضرت ابو طالب کے دشمن ہیں. کیونکہ مسلکوں میں سے اہل تشیع مسلک اور اہل سنت مسلک، یہ دونوں مسلک یا علی مدد کے قائل ہیں. لیکن کچھ اہل سنت احباب جو یا علی مدد بھی کہتے ہیں، ختم بھی پڑھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، آل محمد کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کا بھی عظمت کا انکار نہیں کرتے، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو حاجت روا سمجھتے ہیں، وہ بھی کبھی نہ کبھی ملا کے جال میں آ کے مسجد کی سیڑھیوں میں کھڑے ہو کے سوچتے ہیں مولوی صاحب کہہ رہے تھے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، پتہ نہیں پڑھا کہ نہیں پڑھا. میری آج کی تقریر اپنے ان اہل سنت بھائیوں کے لیے ہے جن کے ذہن کے کسی گوشے کے اندر یہ بات تحریر ہو چکی ہے کہ شاید حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور وہ ایمان نے نہیں کیا. بھائی جان معذرت کے ساتھ یہ دشمنی ابو طالب کی وجہ سے بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے مولویوں نے بکواس کی ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. بانی مجلس کا حکم ہے، پڑھنا تو میں نے آج کچھ اور تھا، لیکن کیونکہ ان کا حکم ہے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں موضوع کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ سراسر ناانصافی ہے حضرت عمران کے ساتھ. شیعوں کے تو بچے بچے کو پتا ہے، بتا میں اپنے اہل سنت جوانوں کو رہا ہوں، یہ نام نہیں ہے ابو طالب، یہ کنیت ہے، لقب ہے عمران. بولیے کیا لقب ہے؟ اونچا بولیے کیا لقب ہے؟ یہ کائنات کی واحد شخصیت ہے جسے کافروں نے مسلمان اور مسلمانوں نے کافر کہا ہے. بات سمجھا کے کرنے کا تاکہ ہر زیرو تک میری گفتگو پہنچ. اتنی دشمنی ہے جناب حضرت عمران کے متعلق. قلم حضرت عمران کے خلاف چل رہا ہے، توجہ کے ساتھ کتابیں حضرت عمران کے خلاف لکھی جا رہی ہیں، مسجدوں کے سپیکر حضرت عمران کے خلاف گفتگو سنا رہے ہیں، یہاں تک کہ میڈیا ٹیلی ویژن جس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے اس کے اوپر مولوی بھی نام نہاد سنی بن کے حضرت ابو طالب کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. اتنی دشمنی ہے جناب حضرت ابو طالب کے ساتھ. میں آج اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ حضرت ابو طالب کے ساتھ یہ دشمنی کہاں شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، کب شروع ہوئی. تو میں حقیر، میں فقیر، میں کم علم، میں طالب علم، میں کچھ بھی نہیں، اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ابو طالب سے دشمنی کی ابتدا اس وقت ہوئی جب ابو طالب نے محمد کی حمایت میں اپنے گھر میں دعوت صلح شیرہ کا اہتمام کیا. تک پہنچ گئے جو شیعہ جوان بیٹھے ہوئے. ابتدا کب ہوئی؟ جب حضرت ابو طالب نے اپنے گھر میں ایک دعوت اللہ کے نبی کے کہنے سے بلائی. شیعوں کے بچے بچے کو پتا ہے کہ اس دعوت کا نام ہے دعوت صلح شیرہ. نہیں پتا تو میرے اہل سنت کے جوانوں کو نہیں پتا، انہیں بتانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. یہ دعوت کیا تھی؟ گوشت اور دودھ کی دعوت تھی. کس کے گھر میں ہوئی؟ ابو طالب کے گھر میں. اگر کھندہ پیشانی پہ ناگوار نہ گزرے ایک جملہ تمہارے عشق کے پیمانے کو دیکھنے کے لیے کہہ دوں، یہ دعوت حقیقت میں ابو طالب کے گھر نہیں اللہ کے گھر میں ہوئی. حیران پریشان ہو گئے
یہ وعدہ ہو چکا ہے میرا تیرا تیرا میرا. یہ اللہ کا مطالب سے وعدہ ہو چکا ہے. میرا ضمیر مجھ پہ ملامت کرے گا اگر میں یہ حقیقت بتانے سے بعد رہا کہ گھر کس کا تھا. شہر تھا حضرت ابو طالب. اچھا بھائی تم لوگ سن کے چلے جاؤ گے, میں پڑھ کے چلا جاؤں, لیکن میرا ضمیر مجھ سے ناراض رہے گا اگر میں نے آپ کو حقیقت نہ بتائی. خرچہ کس کا تھا؟ یہ جو اسلام کی پہلی دعوت ہو رہی ہے گھر ابو طالب کا ہے. خرچہ کس کا؟ اچھا بھائی پہلے نمبر میں یہ ڈیسائیڈ نہ کر لیں کہ گھر اور بھی تھے. گھر اور بھی تھے لیکن ابو طالب کا گھر کیوں چنا گیا؟ حالانکہ اس بے گھر کا اپنا گھر بھی ہے جس کا نام ہے بیت اللہ. ابراہیم اور اسماعیل کے ہاتھوں کی بنیاد ہے اس گھر میں, وہ بھی موجود ہے. وہاں دعوت نہیں ہوئی. کیوں؟ سوال کرنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. مان کے عزت, تیری عزت کائنات کی سب عزتوں میں تیری عزت حاوی ہے. ذرا ہم عزت داروں کو بتا, تیرا اپنا گھر موجود ہے, تیرے اپنے گھر میں تیری دعوت نہیں, پرائے گھر میں تیری دعوت کیوں ہے؟ جواب خداوند دیا ہے اس لیے گھر میرا ہے, قبضہ غیروں کا ہے. گھر میرا ہے, قبضہ غیروں کا ہے. وہاں ہے بند, جہاں بند ہوں گے وہاں توحید کی دعوت نہیں دی جائے گی. اگر دی جائے گی تھوڑی دور میں بند توڑنے پڑیں گے. پتہ چلا رحمان کے گھر میں بند تھے, عمران کے گھر میں بند ہے. چھوڑو گے تو یہ تو سامنے دے رہی ہو. کم علی کے نعرے پہ جوان کو سب سے زیادہ بولے, کیونکہ مائیں جن کی شریف ہو وہ بیٹے باقیدار ہوتے ہیں. مائیں جن کی بے غیرت ہو وہ بیٹے ڈاکٹر اسرار ہوتے ہیں. جو ڈاکٹر اسرار پر لعنت کرنا چاہتا ہے ہاتھوں کو بلند کر کے جا رہا ہے. گھر ابو طالب کا, خرچہ کس کا؟ جو علامہ اقبال بن کے سننے کا عادی ہے علامہ اقبال بن کے بیٹھا رہے, میرا کوئی نقصان نہیں. اپنی زبان کا ہی خرچ نہیں ادا کر رہا, اپنی زبان کو کوئی فائدہ لو, علی علی کرو. سلطانی کی جد میں آ کے نہیں, علی کو مانتے ہوئے یا علی کہو. خرچہ کس کا تھا؟ دو شخصیات. ایک شخصیت کرے, دو شخصیات. ایک شخصیت آپ کے ذہنوں میں راج کر رہی ہے جن کا نام ہے جناب عمران. دوسری شخصیت میں نے بتانی ہے, سیدہ, طیبہ, طاہرہ, عابرہ, ساجدہ, راکعہ, صدیقہ, عالمہ, غیر معلمہ, خدیجہ الکبریٰ. وہ بیوی جس کے ہوتے ہوئے نبی نے دوسری بیوی کرنا پسند نہیں کی, جو محسن اسلام ہے. یہ بیوی اپنا مقام آپ دنیا کو بتا کے گئی ہے. نبی کی جتنی بیویاں ہیں وہ لائق احترام ہے, ساتھ احترام ہے, لیکن کوئی بیوی جناب خدیجہ الکبریٰ کے برابر نہیں. اس لیے کہ دوسری بیویاں اسلام کے خرچے پہ بنی ہے, اسلام خدیجہ کے خرچے پہ. سارا مل کے بولو یہی جرم ہے سلطانی کا. سلطانی کا شادی یہی جرم ہے. سچ کہتا, اور کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے مسجد کا سہارا نہیں. میرے پورے خاندان نے مجھے گھر سے نکالنے کی کوشش کی, مسجد سے مجھے نکال دیا گیا, عدالت سے میں فارغ ہو چکا ہوں, ختم ہو گئی سلطانی کی حیثیت. لیکن پھر بھی سچ کہوں گا, کیوں؟ میں رزق مسجد سے نہیں لیتا, علی کے دروازے سے لیتا.
کوئی تعلق نہیں ہمارے ساتھ. تو یہاں پہ آ کے کہتا ہے علی جیسا کوئی بھی نہیں، علی جیسا کوئی بھی نہیں، کوئی ایک جیسے نہیں ہے. یہ تو کیسی باتیں کرتا ہے. میں نے جذبات میں آ کے تقریر کی. انہوں نے کہا تجھے ڈر نہیں لگتا؟ تجھے کوئی مسجد سے نکال دے. میں نے کہا مسجدوں کے سہارے والے اور ہوتے ہیں، میں علی کے دروازے سے رزق لیتا ہوں. مولوی کی وجہ فتوا پڑتی، چھوٹے بھائی کی شلوار پہن کے، بڑے بھائی کی قمیض پہن کے. حیران رکھے گا سلطانی تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کا دروازہ چھوڑ کے علی کے دروازے سے رزق لیتا ہے. میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ جب محمد جیسا نبی مبالے والے دن علی کے دروازے سے بیٹے لے سکتا ہے، میں رزق نہیں لے سکتا. زمین و آسمان کا فرق ہے. جناب خدیجہ کبریٰ کی شان کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ کیسٹ میری گاڑی میں موجود ہے. اہل سنت کا ایک مولوی ہے ملازم حسین ڈوگر، اس کا نام ہے. اس نے ایک محفل کے اندر تقریر کی ہے. جناب خدیجہ کے متعلق اس نے فرمایا کہ ہم سنی مولوی جناب خدیجہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے نہیں لیتے کہ ہمیں بتانا پڑے گا جناب خدیجہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا، اس کے 2 بیٹے تھے جس کا نام حسن تھا، جس کا نام حسین تھا. پھر بتانا پڑے گا حسن کے جنازے میں تیر کس نے مارے تھے. پھر بتانا پڑے گا حسین کی گردن میں خنجر کس نے چلوایا تھا. پھر شدید کا بتاتے ہوئے پھر بتانا پڑے گا شدید بیٹا معاویہ کا تھا، معاویہ بیٹا ابو سفیان کا تھا. کوئی سنی اٹھ کے کہنا دے ان سباب پہ لعنت ہو، یہ تو آل محمد کے دشمن گزرے. ایک بات کو چھپانے کے لیے اتنی باتیں چھپائی جا رہی ہیں. مقام خدیجہ کبریٰ کا کیا کہنا؟ کائنات میں کسی نبی پیغمبر کی بیوی، خود نبی رحمت کی کوئی بیوی جناب خدیجہ کبریٰ کے مقابلے کی نہیں. اس لیے کہ جناب خدیجہ کبریٰ وہ ہے جنہوں نے اپنے مال سے اسلام کو پالا ہے. ایسا پالا، ایسا پالا، ایسا پالا، خود اپنے پاس کچھ نہ رکھا، اپنے پاس کچھ نہ رکھا، اسلام کو پال دیا. ماں جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا اور جناب حضرت ابو طالب، گھر حضرت ابو طالب کا، دار اسلام کی. اگر ابو طالب کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں تھا تو پھر کسی اور نے کیوں نہیں کہا محمد آؤ ہمارے گھر میں دعوت کر لو؟ ہاں میرا سوال ہے ان جوانوں سے جو سننے کے لیے یہاں پہ دور دراز سے آئے ہوئے. گھر ابو طالب کا، خطہ جناب خدیجہ کبریٰ، کھانے والے آئے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 40 آدمی تھے، بعض نے لکھا ہے کہ 400 آدمی تھے. یہ آئے، کھایا، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ لنگر سالات نے بھی آپ کو کھلانا ہے اور اس لیے آپ تو کھا کے جانے والے نہیں، آپ تو کھا کے حلال کرتے ہیں. یہ کھا کے حرام کیسے کر کے آئے، کھایا، چلے گئے. جب ایک ایک کر کے گزر رہے تھے، نبی رحمت نے جس مقصد کے لیے بلایا تھا
طالب کی طرف دیکھا، چچا ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد کی طرف دیکھا، چاچے نے اپنے بیٹے کی نگاہوں میں لکھی ہوئی تحریر کو پڑھا، مسکرا کے کہا ابو طالب پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ میں ابو طالب ہوں نا، محمد پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ جانے والوں کو دیکھتے ہوئے کہا او جانے والوں کل پھر آنا۔ پھر کھلاؤں گا، دوسرا دن ہوا، بڑی بڑی بات، شیعہ سے زیادہ کوئی مریض ہو سکتا ہی نہیں، بڑی بڑی بات، اتنی بڑی بات کہ ہر بندے کو سمجھنے لگے گی۔ دوسرا دن ہوا، دسترخوان لگنے سے پہلے آ گئے،